السلام علیکم ویورز، میں ہوں شاکر سولنگی۔ ویورز، محسن داوڑ کے حوالے سے اپڈیٹ کرتا چلوں کہ محسن داوڑ کو کویٹہ ایئرپورٹ سے گزشتہ رات جب روکا گیا تھا ان کو، تو وہاں سے کہاں لے جایا گیا ہے۔ محسن داوڑ سے ابھی میری بات ہوئی ہے تھوڑی دیر پہلے ہی، اس کے حوالے سے بھی اپڈیٹ کروں گا، اور مریم نواز کے حوالے سے بھی بتاؤں گا کہ مریم نواز نے کہاں پر اسٹے کیا تھا کویٹہ میں، اور ان کے کمرے کی جو سیکیورٹی ہے وہ کس طرح کی گئی تھی۔ کراچی کا جو سین تھا، کراچی میں جو کمرہ توڑا گیا تھا، کمرے کا دروازہ مریم نواز کا، وہ سین ریپیٹ نہ ہو، اس کے لیے نون لیگ نے کیا انتظامات کیے تھے، اور جلسہ ناکام بنانے کے لیے حکومت نے کیا کچھ کیا۔ میری بات ہوئی ہے کویٹہ میں ہمارے جو سینئر ساتھی ہیں، جرنلسٹ ہیں، صحافی، ان سے، عرفان ہمارے دوست ہیں صحافی، ان سے بھی بات ہوئی ہے، انہوں نے ڈیٹیل دی ہے، وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ لیکن ڈیٹیل میں جانے سے پہلے ان دوستوں سے درخواست ہوگی جن دوستوں نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا یا چینل پہلی دفعہ دیکھ رہے ہیں، وہ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی جو اپڈیٹس ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر ہوتی رہیں، اور اگر پروگرام اچھا لگے تو اس کو شیئر بھی کریں، لائک بھی کریں اور کمنٹس بھی کریں۔ تو ویورز، پہلے محسن داوڑ کے حوالے سے بتاؤں کہ محسن داوڑ پی ٹی ایم کے رہنما ہیں اور رکن قومی اسمبلی ہیں۔ ان کو کویٹہ جلسے میں شرکت سے روکا گیا۔ کویٹہ ایئرپورٹ پر گزشتہ روز شام کو جب وہ اترے تو صوبائی حکومت نے ان کو روک دیا کہ آپ کویٹہ شہر میں داخل نہیں ہو سکتے، آپ پر 90 دن کے لیے جو ہے پابندی عائد کی گئی ہے۔ پشتو میں اہلکار کے ساتھ جو تلخ کلامی ہوئی، جو کنورسیشن ہوئی محسن داوڑ کی، وہ بھی ویڈیو وائرل ہوئی گزشتہ روز۔ تو محسن داوڑ نے جب واپس جانے سے یا ڈیپورٹ ہونے سے انکار کر دیا تو وہ دھرنا دے کر بیٹھ گئے تھے۔ کوئی 2.5-3 گھنٹے محسن داوڑ ایئرپورٹ پر بیٹھے رہے اور ان کی کسٹڈی میں، سیکیورٹی اہلکاروں کی کسٹڈی میں، پی ٹی ایم کے کارکنان کی بڑی تعداد ایئرپورٹ کے باہر آئی اور انہوں نے احتجاج بھی کیا۔ میں نے گزشتہ روز یہ ویڈیو شیئر کی تھی، ویلاگ کیا تھا اس پہ، لیکن اچانک محسن داوڑ کے نمبر آف ہو گئے تھے اور رابطہ نہیں ہو پا رہا تھا، تو میں اپڈیٹ نہیں دے سکا تھا۔ انتظار کر رہے تھے کہ جلسے تک یا جلسے سے پہلے جیسے ہی کوئی اپڈیٹ آئے گا تو وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ میں نے پھر عرفان جو ہمارے ہیں چندہ کویٹہ میں دنیا ٹی وی کے بیورو چیف ہیں، ہمارے دوست بھی ہیں، ان سے ابھی میں نے معلومات لی تو انہوں نے یہ بتایا کہ محسن داوڑ کو لے گئے تھے کویٹہ ایئرپورٹ سے سیکیورٹی اہلکار ڈیرہ مراد جمالی۔ اب دیکھیں، بائی روڈ ڈیرہ مراد جمالی کویٹہ سے لے گئے ہیں، پھر ڈیرہ مراد جمالی سے سکھر لے گئے ہیں۔ اب یہ سمجھ میں آ نہیں رہی، یہ تک بنتی نہیں ہے، یہ روٹ بنتا نہیں ہے۔ پھر سکھر سے ان کو اسلام آباد لے جایا جائے گا، اس طرح کی انہوں نے بات کی۔ تو پھر میں نے ٹرائی کیا محسن داوڑ کے نمبر پر ابھی کچھ دیر پہلے ہی، تو محسن داوڑ نے پھر کاٹ دی کال میری، پھر کال بیک کی انہوں نے فوراً۔ ناصر داوڑ ہیں ہمارے صحافی جرنلسٹ دوست ہیں، وہ بھی میرے ساتھ لائن پہ تھے۔ تو محسن داوڑ سے میں نے معلوم کیا، میں نے کہا مبارک ہو، نمبر تو آن ہو گیا آپ کا، کہاں پہ ہیں اور کہاں لے گئے تھے آپ کو؟ تو محسن داوڑ نے بتایا کہ کویٹہ ایئرپورٹ سے مجھے لے گئے تھے ڈیرہ مراد جمالی۔ وہی عرفان نے جو انفارمیشن دی اس کی تصدیق کی محسن داوڑ نے کہ ڈیرہ مراد جمالی بائی روڈ لے گئے تھے اور ڈیرہ مراد جمالی سے پھر سکھر لے گئے تھے، اب مجھے اسلام آباد لے کے جا رہے ہیں۔ میں نے کہا ان کی کسٹڈی میں ہے یا رہا کر دیا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، کسٹڈی میں ہوں، وہی لے کے آ رہے ہیں، اور اب اسلام آباد سے 184 کلومیٹر ہم دور ہیں، موٹر وے پہ ہیں۔ تو انہوں نے یہ اپڈیٹ محسن داوڑ نے دیا ہے، اب محسن داوڑ کو اسلام آباد لے کے آ رہے ہیں۔ اب آپ دیکھیں، حالت یہ ہے کہ محسن داوڑ کو گرفتار کیا گیا سخت تقریر پہ، کہ یہ سخت تقریر کر رہے ہوتے ہیں۔ سخت تقریر تو کون نہیں کر رہا؟ اب نواز شریف سے زیادہ سخت تقریر تو میرا نہیں خیال کہ محسن داوڑ کر رہے ہیں۔ اور اب تو محمود خان اچکزئی، سردار اختر مینگل، مولانا فضل الرحمان، مریم نواز، بلاول بھٹو زرداری، سب قائدین کی یا رہنماؤں کی، سب سے سیاسی رہنماؤں کی تقاریر سخت ہیں۔ تو پھر محسن داوڑ کی تقریر کیا بگاڑتی ہے حکومت کا یا کسی کا؟ تو میرا خیال ہے محسن داوڑ کو گرفتار کر کے انہوں نے ہیرو بنانے کی کوشش کی ہے یا ہیرو بنا دیا ہے۔ ویسے محسن داوڑ کی تقریر سے ہونا کچھ بھی نہیں تھا۔ نواز شریف کی تقریر
اگر سخت اتنی ہو سکتی ہے تو محسن داوڑ کیا کرتے؟ اسمبلی میں بھی تو سخت وہی تقریریں کر رہے ہوتے ہیں، تو مطلب سمجھ میں آ نہیں رہی۔ اور تنگ کرنے کے لیے ڈیرہ مراد جمالی بائی روڈ، پھر بائی روڈ سکھر، پھر سکھر سے بائی روڈ اسلام آباد، تو یہ ساری رات سفر میں، سارا دن سفر میں ان کو یعنی جگایا گیا ہے۔ اور ظاہر ہے سفر میں جب بندہ ہوگا، کویٹہ سے نکلے ہیں تو یہ ساری رات اور سارا دن سفر میں ہی انہوں نے گزارا ہوگا۔ تو یہ اپڈیٹ ہے محسن داوڑ کے حوالے سے کہ ان کو کراچی، ان کو سکھر سے ابھی اسلام آباد لے جایا جا رہا ہے، اور اسلام آباد کچھ گھنٹے دیر تک ہو سکتا ہے۔ ابھی یہ میں پروگرام ریکارڈ کر رہا ہوں، لیکن یہ جب پروگرام اپلوڈ ہو جائے گا تب تک محسن داوڑ اسلام آباد پہنچ چکے ہوں گے۔ لیکن ابھی تک محسن داوڑ کا کہنا ہے کہ وہ سیکیورٹی حکام کی کسٹڈی میں ہیں، ان کو رہا نہیں کیا گیا اور اسلام آباد پہنچا دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ مریم نواز کے حوالے سے عظمیٰ بخاری نون لیگ پنجاب کی اطلاع سیکرٹری ہیں، ترجمان ہیں، تو انہوں نے یہ رات ویڈیو ایک شیئر کی تھی اور انہوں نے کمرہ بھی دکھایا مریم نواز کا۔ مریم نواز کو کویٹہ کے 5 اسٹار ہوٹل میں اسٹے کرایا گیا تھا، اور کمرے کے حوالے سے اسپیشلی عظمیٰ بخاری نے دکھایا کہ یہ کمرہ ہے، یہ لاک ہے، اور یہ اگر کسی نے کراچی کا یہاں پر سین ریپیٹ کرنے کی کوشش کی اور دروازہ توڑنے کی کوشش کی تو پھر وہ یاد رکھے کہ اس کی خیر نہیں ہوگی۔ اس طرح مطلب مریم نواز کو سیرینا ہوٹل میں کویٹہ میں اسٹے کرایا گیا تھا، اور ان کے کمرے کی سخت سیکیورٹی نون لیگ کی طرف سے بھی کی گئی تھی۔ اس کے علاوہ جلسے کو ناکام بنانے کے لیے حکومت نے جو کوششیں کیں وہ کمال تھی۔ یعنی عرفان سے میری جو بات ہوئی، ایک دو اور صحافیوں سے بھی، تو انہوں نے بتایا کہ کویٹہ کی تاریخ کا سب سے یہ بڑا جلسہ تھا۔ یہ جو اسٹیڈیم ہے جس میں جلسہ کیا گیا تھا، یہ اسٹیڈیم ایمل کانسی کے جنازے وقت یہ بھرا تھا، اس کے بعد آج بھرا ہے۔ ایمل کانسی کا جنازہ، کیونکہ جنازے میں صفیں ہوتی ہیں، اسپیس ہوتا ہے صفوں کے درمیان، تو وہ لوگ اتنے نہیں تھے اس میں، لیکن وہ بھر گیا تھا۔ اس کے بعد آج تو اسپیس کے بغیر لوگ بیٹھے تھے، ساتھ بیٹھے تھے، اور اسٹیڈیم کے جو سیڑھیاں ہیں وہ بھری ہوئی تھیں۔ حکومت نے رکاوٹیں کس طرح کی ڈالی؟ حکومت نے ایک تو جیمرز لگا دیے، موبائل نیٹ ورک بالکل بند کر دیا، پی ٹی سی ایل نیٹ ورک بند کر دیا جیمر لگا کر، تاکہ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ رابطہ نہ کر سکیں، تو لوگوں کو بہت مشکلات درپیش آئیں رابطہ کرنے میں۔ اس کے باوجود لوگ جو ہیں اتنی تعداد میں آئے کہ کویٹہ کی تاریخ کا سب سے بڑا جلسہ ہو گیا پی ٹی ایم کا۔ اور اس کے علاوہ جو اسٹیڈیم ہے اس کو جس طرح سیکیورٹی نے سیل کیا ہوا تھا پولیس اہلکاروں نے، تو لوگوں کو تنگ کرنے کے لیے، اور 1.5 کلومیٹر دور لوگوں کو اترنا پڑ رہا تھا۔ 1.5 کلومیٹر کا فاصلہ لوگ پیدل جلسہ گاہ میں پہنچے ہیں، اور ان تمام مشکلات کے باوجود جو ہے جلسہ کامیاب ہو گیا ہے پی ڈی ایم کا۔ حکومت نے کوشش یہ بھی کی تھی کہ نواز شریف کی تقریر، بلاول بھٹو زرداری کی تقریر جو ہے ویڈیو لنک کے ذریعے جو تھی دونوں، ان تقاریر کو کسی نہ کسی طریقے سے روکا جائے، وہ نشر نہ ہو سکیں۔ ان کا جو ویڈیو لنک کا جو سسٹم ہے اس کو ڈسٹرب کرنے کی بھی حکومت نے کوشش کی، لیکن پی ڈی ایم نے اپنا جگاڑ نکال لیا، اور نواز شریف کی تقریر ٹی وی چینلز پر، میڈیا پر تو نہیں چلی، لیکن سوشل میڈیا پر ان کی آئی ہے ویڈیو لنک کے ذریعے۔ بلاول بھٹو زرداری نے بھی خطاب کر دیا، اور نواز شریف نے بھی جلسے سے خطاب کر دیا۔ حکومت کی یہ کوشش بھی ناکام رہی، پی ڈی ایم نے اس کو بھی اپنا دونوں خطابات جو ہیں ان کو بھی جلسے میں خطابات کرانے میں کامیاب ہو گئے، اور لوگ جس طرح لوگ رابطہ نہیں کر پا رہے تھے ایک دوسرے کے ساتھ، تو یقیناً مشکلات درپیش آ رہی تھی لوگوں کو، لیکن اس کے باوجود لوگ اتنی تعداد میں آئے کہ کویٹہ کے صحافی یہ بتا رہے ہیں کہ کویٹہ کی تاریخ کا سب سے بڑا جلسہ تھا۔ یہ اسٹیڈیم بھرتا ہی نہیں ہے جلسوں سے، لیکن یہ پہلا جلسہ تھا جس نے پورا اسٹیڈیم کھچا کھچ بھر دیا، اور اسٹیڈیم کی سیڑھیوں پر بھی لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ تو حکومت کی تمام تر جو کوششیں تھیں وہ پی ڈی ایم نے ناکام بنا دی، پبلک نے، عوام نے ناکام بنا دی ہے۔ امید ہے پروگرام پسند آیا ہوگا، اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔